کیونکہ شہادت ایک مقام کا نام ہے، ایک مرتبے کا نام ہے. جو شہید ہوتا ہے اسلام میں اس کا بڑا رتبہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا نبیوں اور شہیدوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہے، ایک درجے کا فرق ہے. جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں اللہ کے نبی ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کا جو جنت میں مقام ہوتا ہے اس سے ایک درجہ نیچے شہیدوں کا مقام ہے. شہید کیوں کہا جاتا ہے اور شہید ہوتا کون ہے، یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے. شہید 3 قسم کا ہے. شہید حقیقی ہے، شہید فقہی ہے، شہید حکمی ہے. یعنی حقیقی شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے ظلمن قتل کر دیا گیا اور اس پر کوئی دیت واجب نہ ہوئی ہو، خون بہا اس کا نہ دینا پڑا ہو. اس طرح کے جو شہید ہے اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ حقیقی شہید ہے، جس کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. میں معذرت خواہ ہوں، حضرت علامہ مولانا نعیم صاحب آپ کے خطیب و امام آپ کے درمیان بیان فرما رہے تھے، درمیان میں حاضر آ گیا اور ان کی یہ عنایت ہے، محبت ہے کہ ان کے اس ممبر پر یا ان کے اس مصلی پر میں آپ سے خطاب کرنے آتا ہوں. بلکہ یہ ہمارا پرانا رشتہ ہے کہ اس مسجد پاک میں ایک روحانیت ہے جس کو ہم بھی محسوس کرتے ہیں اور آپ بھی محسوس کرتے ہیں. دور دراز علاقے میں جہاں کہیں پر بھی ہو، ہم پروگراموں کو ختم کر کے جمعہ یہاں پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ رشتہ روحانیت کو سلامت رکھے. آج کے حالات کے اعتبار سے ایک چیز بہت عام ہو گئی ہے اور وہ ہے موت. موت کا فلسفہ سب کو پتہ ہے. موت سے لوگ گھبراتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اور ایک نیوز بنتی ہے، خبر بنتی ہے، لیکن اب کے زمانے میں تو ایسا لگ رہا ہے موت اتنی عام کر دی گئی ہے کہ لوگ 2 منٹ 3 منٹ افسوس کرنے کے بعد پھر اس کو بھول جاتے ہیں. جنگوں میں جو موتیں ہو رہی ہیں ان موتوں کا تو شمار ہی کیا ہے. آج ایک آنکڑا جو بتا دیا جاتا ہے، ایک عدد جو ہم کو بتا دی جاتی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت کیا ہے، میدان میں کیا چل رہا ہے، یہ اللہ بہتر جانے اور ان علاقے کے لوگ جن کے ساتھ یہ مصیبتیں آئی ہیں وہ بہتر جانے. عزیزان گرامی وقار، پوری دنیا میں ظاہر سی بات ہے آج بھی سینسیٹیو لوگ موجود ہیں، حساس لوگ موجود ہیں جو موت کو کیا زخم کو بھی برا سمجھتے ہیں. ظلم کے طریقے سے مارا ہوا زخم، اس کی ہر آدمی نندا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے. موت تو بڑی چیز ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جانور کے بچے کو بھی اگر کوئی مارے تو آج جانوروں کے رائٹس کے، ان کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پھر آواز اٹھاتے ہیں. بلکہ آپ اگر کسی جانور کو مارتے ہوئے دیکھے گئے تو یہ تنظیمیں آپ کو جیل تک پہنچا سکتی ہیں. ان کے حقوق کی آواز اٹھانے والے بھی موجود ہیں. بلکہ انوائرمنٹ کے لیے بھی تنظیمیں موجود ہیں. درخت کو کاٹنے نہیں دیا جاتا کہ اگر پیڑ پودے بھی کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کے لیے بھی سخت قانون ہے. بلا وجہ اگر کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے. اس کا ریپلیسمنٹ چاہتی ہے دنیا. پیڑ پودے پتے اور جانوروں کو کاٹنے کے لیے بھی منع کیا گیا اور ان کی حفاظت کے لیے تنظیمیں موجود ہیں.
تو پھر انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے بھی آلریڈی موجود ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن دوہرا معیار ہے پوری دنیا میں۔ عام انسان جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ مرے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، اس کے موت کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اس کے انصاف کی بات کرتی ہے۔ لیکن اسی دنیا کا دوہرا معیار یہ ہے کہ مسلمان بچے قتل ہو جائیں، مارے جائیں، تو پھر اس کے لیے وہ ایسا پیش کرتے ہیں جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو، کوئی رحم نام کا جذبہ ہی نہیں رہ گیا۔ کسی کے دل کے اندر سے یہ ہوک اٹھتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی کہ کم از کم اسلام دشمنی اور سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے انسانیت کے نام پر کوئی بات کرتا کہ 6 ماہ کے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے، 1 سال کے بچے دودھ پیتے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے، ان لوگوں کو جس طرح سے تہ تہ کر دیا گیا، مار کر ختم کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پوری دنیا میں آج جو چل رہا ہے اس پر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ موت کسی بھی زمانے میں عام نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا حادثہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی نندا کی جاتی ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے جو زبردستی کسی کا قتل کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا طاقت کی پجاری ہے، دولت کی پجاری ہے، جس کے پاس زیادہ طاقت ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے، لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونے والی جماعتیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن ان تمام معاملات سے ہٹ کر میں آپ سے گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی اسلام پر موتیں ہو رہی ہیں، ظلماً قتل کیے جا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھو، اسلامی ایک جذبہ موجود ہے ہمارے ہاں، وہ شہادت کی موت پا رہے ہیں۔ شہادت ایک درجہ ہے، اور جب یہ چیز آپ کے تصور میں آ جائے تو میرے عزیزو ہم بھی یہ محسوس کریں گے کہ اللہ کریم ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، کیونکہ شہادت ایک مقام کا نام ہے، ایک مرتبے کا نام ہے۔ جو شہید ہوتا ہے اسلام میں اس کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا نبیوں اور شہیدوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہے، 1 درجے کا فرق ہے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں اللہ کے نبی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو جنت میں مقام ہوتا ہے اس سے 1 درجہ نیچے شہیدوں کا مقام ہے۔ شہداء اسلام، ان کی ایک عظیم تاریخ ہے، اور شہید کیوں کہا جاتا ہے اور شہید ہوتا کون ہے، یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے۔ شہید 3 قسم کا ہے، شہید حقیقی ہے، شہید فقہی ہے، شہید حکمی ہے۔ یعنی حقیقی شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے ظلماً قتل کر دیا گیا اور اس پر کوئی دیت واجب نہ ہوئی ہو، خون بہا اس کا نہ دینا پڑا ہو، اس طرح کے جو شہید ہے اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ حقیقی شہید ہے، جس کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ شہیدوں کے متعلق قرآن کی صاف 2 آیتیں موجود ہیں، یہ شہید حقیقی کے بارے میں۔ ویسے شہید حکمی بھی ہے، 7 قسم کے الگ الگ ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیوار کے نیچے دب کر کے کوئی مر گیا، آگ میں جل کر کے کوئی مر گیا، پانی میں ڈوب کر کوئی مر گیا، خودکشی کی بات نہیں، حادثے سے، خود جلا کر کے مرا ہے، خود پانی میں کود کے مرا، اس کے لیے نہیں، حادثے سے آگ میں جل کر مر گیا، یا پھر پانی میں غرق ہو گیا، یا پھر کسی بڑے حادثے میں، یا نیمونیا کی بیماری جس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے، اس میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، یا پیٹ کے درد میں کوئی انتقال کر گیا، یا وہ عورت جو بچہ ہونے کے وقت انتقال کر گئی، ان سب کو شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہ شہید حکمی ہے، یعنی حقیقی شہید کا مقام ایک الگ ہے، لیکن ان کو حکمن شہید کہا جاتا ہے اسلامی اعتبار سے۔ لیکن جو حقیقی شہید ہے اس کے لیے میں اس لیے آج اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں کہ دیکھ دیکھ کر کے ہم تھک چکے، چھوٹے سے بچوں کے زخم ہماری نیند خراب کر دیتے ہیں، ان کی چیخیں ہمارے چین کو اڑا دیتی ہیں۔ کیا آپ کے سامنے روز مرہ ماؤں کے بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئی تصویریں نہیں آتی؟ اخباروں کی زینت نہیں بنتی آج؟ وہ ان چھوٹے بچوں کو کبھی ملبے میں اپنے عزیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، دل باہر نکل آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جس کا گھر تباہ کر دیا گیا، توڑ پھوڑ کر دیا گیا ہے، وہ ننھی ننھی انگلیوں سے ملبہ ہٹا کر کے اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے۔ 8 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں جن کے ماں باپ بھائی بہن سب چھین لیے گئے ہوں، اور اگر اس بچے کو زندہ رہنا ہے، ابھی زندہ رہنا ہے، تو اس کی آگے کی زندگی کا کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں،
लेकिन फिर भी वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे बढ़ता है। ये हालात देख करके और फिर मेरा जिस्म उस वक्त रोंगटे खड़े कर दिया, और उस वक्त हमारे जिस्म में कपकपी तारी हुई जब हमने लाशों की अंबार को देखा, और बड़े बड़े जवानों की नहीं, छोटे छोटे बच्चों की लाशें लाइन से लगाई गई हैं, तकरीबन 50 या 60 बच्चे, और मां उसमें अपना बच्चा ढूंढने के लिए चादर हटा हटा करके देख रही हूं। ऐसे लगता है जैसे हम स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को और भीड़ में अपने बच्चों को तलाश कर रहे होते हैं, और वो मैयतों में अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं, हाथ में दस्ती या रुमाल लिए हुए। जब अपना बच्चा मिल जाए, मां उसके बच्चे का खून साफ करती है चेहरे से। वो दर्द, वो कर्ब क्या होता है एक मां समझ सकती है, एक बाप समझ सकता है, जिसके घर औलाद है वो समझ सकते हैं। लेकिन ये दर्द जो बच्चों का देखा हमने, किसी का हाथ कटा, किसी का पेट फटा, किसी का सर फटा, लेकिन इन तमाम चीजों को देखकर जब रोंगटे खड़े होते, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। इस बात पर आकर के फिर दिल मुतमईन हुआ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, तुम क्या समझते हो उसको दर्द बहुत ज्यादा दिया जाता है? उसको जब कत्ल करते हैं जालिम और काफिर, उसको जिस तरह से मारा जाता है, टुकड़ों में बदल दिया जाता है, तुम्हें क्या लगता है बहुत तकलीफें होती हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहीद को उतनी तकलीफ भी नहीं होती जितना तुम्हें चूंटी काटने से होती है। उसको इतना दर्द भी नहीं दिया जाता। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मामून है, उसे दुनिया के दर्द से आजाद कर दिया जाता है। चूंटी काटने पर जो तकलीफ होती है जिंदों को, मेरे आका फरमाते हैं इतनी तकलीफ भी शहीद को नहीं दी जाती उसके मरने के वक्त, उसकी मौत के वक्त, क्योंकि वो अल्लाह करीम के वादे पर उतर आया है। मैंने कुरान की आयत जो पढ़ी सबसे पहले, रब ताला फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने बंदों के साथ एक सौदा फरमाया, एक सौदा किया। क्या है? रब फरमाता है अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और उनके माल के बदले उन्हें जन्नत बेच दिया। यानी खरीदार हैं ये शहीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत के खरीदार हैं, लेकिन बदले में कीमत इन्होंने क्या दी है? अपनी जान दी है। अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी जान पेश करके उस वादे को हासिल किया है। यकीनन मेरे अजीजों, रब तबारक व तआला के वादे को हासिल करने वाली ये जमात शहीदों की, ये आम लोगों में नहीं होती, आम इंसानों में नहीं है। ये मकान का इसकी अजमत जिसे पता चल जाए, उसके दिल से खौफ खतर खत्म हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में सब चले जाएंगे, जो जन्नती होंगे कयामत के दिन, जिन ईमान वालों को जन्नत में जाने की बशारत होगी वो जन्नत में जा चुके होंगे। और कोई जन्नती मोमिन हरगिज ये नहीं चाहेगा कि जन्नत से बाहर निकल करके आए, कोई नहीं चाहेगा। मगर मेरे आका फरमाते हैं सिर्फ शहीद एक ऐसा होगा, शहीद सिर्फ ऐसा होगा जो अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला पूछेगा ऐ शहीद तुझे और किसी नियामत की जरूरत है जन्नत में? वो कहेगा कि मौला बस एक ही ख्वाहिश है, दुनिया में तू फिर भेज, फिर तेरे नाम पर कत्ल होकर क्या हो, फिर तेरे नाम पर मर करके आऊं, फिर मुझे दुनिया में भेज, फिर तेरे नाम पर मर करके आऊं। इसलिए कि शहादत में जो लुत्फ है वो मुझे यहां नहीं मिलता। अजीजान गिरामी, ये सिर्फ शहीद के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये फजीलत बयान करके खुद मेरे आका फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते मेरे आका मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मैं कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल हो, फिर जिंदा हो जाऊं, और इसी में मैं अल्लाह की रजा हासिल कर लूं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, जो शहीद हो चुके अल्लाह की बारगाह में हैं, वो नेमतों में हैं, वो जिंदे हैं, बल्कि हम सबसे बेहतर हैं। उनके मकाम को पूरी दुनिया वाले अभी मिलकर नहीं पहुंच सकते। अल्लाह करीम ने उनको जो शहादत का इनाम अता किया है, मैं आपको बताता हूं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की दो मिसालें। क्या जज्बा था उनके अंदर। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद के मैदान की तरफ रवाना हो रहे थे, तो एक सहाबी अमर बिन जमुह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके 4 बेटे हुजूर के साथ जा रहे हैं जंग में, 4 बेटे जा रहे हैं, किसी का एक बेटा घर से निकले बड़ी बात है, 4 बेटे जा रहे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़े दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये सहाबी हजरत अमर बिन जमुह बूढ़े थे और लंगड़े भी थे, पैर में उज्र था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं भी आपके साथ हाजिर हो जाऊं, बच्चे मुझे जाने नहीं देना चाहते हैं। चारों बेटों ने जबरदस्ती बाप को घर में बिठाया था, अब आप नहीं जाएंगे, हम जाएंगे रसूलुल्लाह के साथ। और बाप इस बात पर लड़ाई कर रहे हैं बेटों से, नहीं मैं भी जाऊंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर ऐसे दर्द भरे अंदाज में उन्होंने कहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं फरमाया, कहा कि ठीक है आप भी चलें। पहले हुजूर ने फरमाया आपके तो 4 बेटे शरीक हैं, आपके 4 बेटे शरीक हैं, आप घर में रह जाएं।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो वो क्या कहने लगे, आवाज निकाल कर रोने लगे, कहा तुफ है मेरे बुढ़ापे को, मेरे बुढ़ापे ने मुझे नबी से दूर कर दिया। जवान होता मेरे बेटों की तरह तो मैं भी जाता। हुजूर पाक ने फरमाया नहीं, आप भी जा सकते हैं। लंगड़ा पैर था, हुजूर ने फरमाया कैसे चलोगे, दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये चाहता हूं जिस तरह लंगड़ लंगड़ करके मैं यहां चलता हूं ऐसी लंगड़ लंगड़ करके जन्नत पहुंच जाऊं, क्या ये मुमकिन है? हुजूर पाक ने उनके जज्बे को देखा, फरमाया आप चले। घर आए, अपने अहले खाना से कहा जल्दी जल्दी तैयारियां करो, मैं ये जा रहा हूं। खुशी की इंतहा नहीं। जब जाने का वक्त था, दरवाजे पर उनकी अहलिया आई और उनको ऐसे ही तफरीक के तौर पर कहा, दिल लुभाने के लिए कुछ बातें की जाती हैं। बीवी ने ऐसे ही कहा, अमर बिन जमो तुम तो जा रहे हो, मुझे लगता है तुम भाग करके आ जाओगे। मैदान जिहाद में जा रहे हो, जंग के मैदान में जा रहे हो और सख्त होता है मैदान, भाग के आ जाओगे। बीवी का ये सिर्फ ताना सुना तो गरज करके कहने लगे सुनो खबरदार, और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वला तरुद्दनी इला अहली खाइबन, या अल्लाह तू अपने रास्ते में मुझे शहादत दे दे और कभी भी जिंदगी में मुझे मेरे घर वापस मत लौटा, घर वापस मत लौटा। हम तो घर से निकलते हुए घर वापस आने की सलामती की दुआएं करके निकलते हैं, अल्लाह सही सलामत लौटा है और वो जज्बा अलग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते हुए कह रहे वापस ना लौटा। गए जंग में शरीक हो गए और वो जंग बड़ी सख्त थी। उहद की जंग तो आपको मैंने कई मर्तबा जिक्र किया है, बहुत सख्त इम्तिहान था सहाबा का, जहां 70 सहाबा शहीद हुए हैं, उसमें हजरत अमर बिन जमूह भी शहीद हो गए। ये बूढ़े सहाबी शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद शाम को जब लाशें उठाने की बारी आई, इनकी अहलिया घर से आई और मैदान जंग से लाशें जब उठाई जा रही थी, आमिर बिन जमूह की लाश को उठाया, घोड़े पर रखा, सवारी पर अपने घर की तरफ लौटी। सवारी ना इधर जाती ना उधर जाती, कहीं नहीं, बार बार घोड़े को चाबुक लगाकर दौड़ाया जाता है लेकिन घोड़ा जाता ही नहीं है। वो तंग आ गई, मजबूर हो गई, कहा क्या है, लाश इतनी भारी हो गई, वजन हो गई, क्या है ये? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के उनकी अहलिया ने कहा आकाश साहब अपनी लाशें ले जा रहे हैं, मैं भी इनकी लाश अपने घर ले जाकर इनको थोड़ी देर के लिए रखना चाहती हूं, लेकिन सवारी है कि आती नहीं आगे। मेरे आका ने फरमाया घर से निकलते वक्त इन्होंने क्या कहा था? उनकी अहलिया ने कहा था, इन्होंने कहा था अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे घर वापस सलामत ना लौटाना। हुजूर फरमाते उसकी दुआ कबूल हो चुकी है, ना वो जिंदगी में वापस लौटा ना तुम उसकी लाश ले जा सकती हो। उसी मैदान में हजरत अमर बिन जमूह को दफन कर दिया गया। ये उन शहीदों की बात कर रहा हूं जिनके मौत के बाद भी उनका तसर्रुफ जारी रहता है, उनका तसर्रुफ। हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ी अल्लाह तआला मुशरिकीन की कैद में आ गए थे। ये कुफारे मक्का ने उनको कैद कर लिया था और लोहे के पिंजरे में डाल करके रखा था, कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा, पिंजरे में रखा और उसके बाद कई मर्तबा उन पर कोशिशें की गई कि तुम दीन इस्लाम छोड़ दो, तुम नबी पाक के खिलाफ बोलो, लेकिन वो जवान मर्द खुबैब इब्न अदी ऐसे थे, अपने ईमान पर जमे हुए, इस्तिकामत का जज्बा ऐसा, हर मुसीबत को गले लगा लिया। यहां तक कि कुफार और मुशरिकीन ने उनको पिंजरे से बाहर निकाला, उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा और वो कराहते रहे, दर्द अपनी जगह पर, और उसके बाद उनके जिस्म को जगह जगह तीरों से छलनी किया और मकाम तनईम पर, जो मक्का में आज जहां मस्जिद आयशा है वहां करीब में, आपको एक सूली पर चढ़ा दिया गया। हजरत खुबैब इब्न अदी को एक खंबे पर बांध करके सूली दे दी गई और लाश को लटका कर रखा और ऐसी लाश लटकती रही। यही खुबैब इब्न अदी है जिनको सूली पर चढ़ने से पहले काफिरों ने पूछा था क्या ये अच्छा होता खुबैब तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। तब उन्होंने गरज कर कहा था जालिमो खबरदार, तुम मेरी जगह मुस्तफा की बात करते हो, मेरे जिस्म के और 1000 टुकड़े हो जाए मुझे गवारा है, मेरे नबी के कदमों में तलवे में कांटा भी चुभे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। उनका जज्बा था इस्तिकामत। जब सूली पर चढ़ा दिया गया तो एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, शहीदों की जिंदगी क्या होती है, मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, लेकिन इन जालिमों ने सूली से नीचे नहीं उतारा, पूरे मक्का वालों को तमाशा दिखाने के लिए रखा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन लाश वैसी की वैसी लटकती रही हजरत खुबैब इब्न अदी की, यहां तक के महीना गुजर गया, लाश को उन्होंने नहीं निकाला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह खबर पहुंची कि हजरत खुबैब इब्न अदी को पिंजरे में कैद करके इन जालिमों ने कत्ल कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया है और लाश को ऐसी ही बेहुरमती के साथ लटकाए हुए हैं कि 2 लोग तमाशा देखते रहे। 40वां दिन गुजरने को आ गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, है कोई मेरे सहाबा में से जो खुबैब इब्न अदी की लाश को उतार करके मदीने ले आए?
ان کی لاش کو اتار کر کے عزت و احترام کا معاملہ کرے, جبکہ 40 گھڑ سوار دن رات پہرے داری کر رہے تھے اس لاش کے پاس. کفار مکہ, مشرکین مکہ کے 40 لوگ اس لاش کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے. حضرت خبیب ابن عدی کی لاش کو اتارنے نہیں دیا جاتا تھا, کوئی قریب آ ہی نہیں سکتا تھا. جب صحابہ کرام کو حضور نے یہ بات کہی, کیا جگر تھا. 2 صحابہ کھڑے ہوئے, حضرت زبیر بن عوام, حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کہتے ہیں آقا آپ اجازت دیں, ہم دونوں جا رہے ہیں. 40 لوگ پہرے داری میں ہیں اور 2 جانے کو تیار ہیں. جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں تعداد دیکھی ہی نہیں جاتی. ہمیشہ سے یہ رہا ہے, ستیزہ کار رہا ہے, ازل سے تائم روز, شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. آج بھی یہی حالات ہیں. ایک طرف سپر پاور طاقتیں پیٹروٹ میزائل لے کر کھڑی ہیں اور سامنے نہتے بچے کنکروں سے مقابلہ کر رہے ہیں. میرے عزیزوں, چھوٹے چھوٹی لکڑیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. بظاہر دنیا کو آج دیکھنا چاہیے. کربلا کی داستان سناتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو یقین نہ آئے, ایک طرف 22,000 تھے, ایک طرف 72 تھے لوگ, ہو سکتا ہے کہانی سمجھتے ہو. آج کی اس دنیا میں آنکھیں کھول کر دیکھ لو, ہائی ٹیکنالوجی ایک طرف ہے اور نہتے چھوٹے سے بچے ایک طرف ہیں, لیکن ان کا جذبہ تو دیکھو. ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو آج بھی تیار نہیں, بلکہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں, اور ان کا جذبہ صرف اتنا ہے بیت المقدس کو آزاد کرا کر کے دم لیں گے. اور میرے آقا کا فرمان ہے ان کے ساتھ, وہ آج یا کل ختم ہونے والے نہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ جماعت قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی, قیامت تک لڑتی رہے گی. 2 صحابہ کھڑے ہوئے, حضور کی اجازت لے کر کہا ہم جاتے ہیں. حضرت خبیب ابن عدی کو لانے کے لیے, اور 2 گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے مکہ. جب مکہ پہنچے جہاں سولی چڑھائی گئی تھی, 40 لوگ پہرے داری میں ہیں, ان کے بیچ میں سے جانا اور لانا عام بات نہیں تھی. لیکن جس وقت یہ پہنچے, ایک بات یاد رکھو, قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافر منصوبہ بناتے ہیں, کافر منصوبہ بناتے ہیں, اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے, اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے. جب مولا چاہے تو سارے پلاننگ فیل ہوتی ہیں, سارے ڈیفنس سسٹم ٹوٹ جاتے ہیں, چرمرا جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. کبھی آپ طاقتوں کے غرور اور نشے کو دیکھ کر کے مرعوب مت ہونا. اے مومنو, ہمیشہ ایک بات یاد رکھو, جب دنیا اپنے اوج پر پہنچے اس کے باوجود بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی طاقت بھی ہے. نمرود نے اپنے زمانے میں ایک کام کیا تھا, ٹاور بنایا تھا بہت بڑا, اور لاکھوں لوگوں کو جمع کیا تھا خدا سے لڑنے کے لیے, خدا سے لڑنے کے لیے, اور کہا تھا کہ میں خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دوں گا اور موت و حیات اپنے ہاتھ میں لے لوں گا, پوری دنیا کا نظام میں چلاؤں. اور اس وقت یہ اسرائیلی روایات میں آج بھی موجود ہے چیز. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو بھیجا, کروڑوں اربوں فرشتے اللہ کے, ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو دنیا میں کیا معاملہ ہے, میرا ایک بندہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے. وہ فرشتہ زمین پر آیا, صرف اپنا پر ہلایا, سارا کا سارا دھنس گیا, سب زمین بوس ہو گئے, جتنی فوج تھی ہلاک ہو گئی, کیڑے پڑ گئے, اور وہ بھی ختم. میرے عزیزوں, رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ایک فرشتے کو بھیجے, فرشتہ عذاب لا سکتا ہے. اللہ ہے, ابھی بھی ہے, حی و قیوم ہے, جو ہمیشہ رہنے والا ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا, 2 صحابہ آئے, 40 لوگوں کے بیچ سے لاش نکالنی ہے, کیسے نکالیں گے؟ لیکن جانتے ہو اللہ تعالیٰ جب انتظامات فرماتا ہے تو راستے بھی کھولتا ہے. جس وقت یہ پہنچے وہ 40 کے 40 مست نیند میں سو رہے, سارے پہرے دار نیند میں ہیں. حضرت زبیر بن عوام, حضرت مقداد بن اسود دونوں گئے, جلدی سے یہ سولی پر چڑھے اور ان کی لاش کو نکالا. حضرت زبیر کہتے ہیں 42واں دن تھا, 40 یا 42 دن ہو چکے تھے. جس وقت ہم نے ان کو رسی سے کھولا, جگہ جگہ سے خون ٹپک رہا ہے اور خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی. یہ شہید کی زندگی ہے. 42 دن ہو چکے اور جسم سے جگہ جگہ خون آ رہا ہے اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی. دونوں صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی لاش کو اتارا, بالکل تر و تازہ لاش ہے, جسم صحیح سلامت ہے. ارے 12 گھنٹے میں جسم پھولنے لگتا ہے, پکنے لگ جاتا ہے, ہمیں جلدی قبرستان پہنچانا ہے. شہید کی زندگی اور ہے, جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا اس کی زندگی اور ہے. اٹھایا اور لے کر کے چل پڑے, اپنی سواری پر لے کر آرام سے چلتے رہے. صبح ہوئی تو یہ کافروں کی نیند کھلی, دیکھا کہ ہے ہی نہیں خبیب ابن عدی. ہلہ ہو گیا, پورا ہنگامہ ہو گیا. اور جب قریش مکہ میں یہ بات پہنچی تو سب گرج کر کے کہنے لگے ان 40 کو بھی مارو اور اس کے بعد پہلے اس لاش کو ڈھونڈو. اور تیز گھوڑ سوار دوڑائے گئے, بہت تیز دوڑائے گئے کہ کہیں نہ کہیں یہ مدینے کی طرف لے کر کے گئے ہوں گے, پیچھا کرو. 1 2 نہیں, کئی 100 کی تعداد میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے حضرت زبیر, حضرت مقداد کے پیچھے آئے. اور تھوڑی دور جانے کے بعد وہ گھوڑ سوار ان دونوں کو پالی. یہ دونوں صحابہ مدینے کی طرف جا رہے تھے لاش لے کر, اور وہ اتنے تیز تھے کہ پہنچ گئے. اور جیسے ہی وہ قریب آئے, حضرت زبیر
اور حضرت مقداد دونوں نے یہ لاش کو اٹھائی حضرت خبیب کی اور زمین پر رکھ دیا اور کہا اے اللہ اس کے بعد تو مالک ہے, یہ تیرا شہید ہے, اس کے بعد تو مالک ہے. حضرت زبیر کہتے ہیں اچانک زمین قبر کی مانند کھلی اور حضرت خبیب اندر گئے اور ان کی قبر بن گئی. نہ کسی نے قبر کھودی, نہ کسی نے قبر میں مٹی دی, زمین خود کھلی, حضرت خبیب اس میں اندر گئے اور قبر بند ہو گئی. کفار سامنے آئے, کہا میں لاش دے دو. حضرت زبیر اور حضرت مقداد نے کہا کہیں ہے تو لے جاؤ, ہمارے پاس کہیں ہے تو لے جاؤ, اور یاد رکھو میں صفیہ بنت عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اگر لڑنا ہے تو مجھ سے لڑو اور تلواریں نکالو. ادھر سینکڑوں کی تعداد میں ہے اور نبی پاک کے 2 شیر ان کو للکار رہے ہیں. تاریخ میں موجود ہے ایک بھی ظالم سامنے نہیں آیا, تلواریں نیچے کی اور مکہ واپس لوٹ گئے. اعلان ہوا کہ خبیب ابن عدی کو سب جگہ ڈھونڈ لیا گیا, کہیں پر ان کی لاش نہیں ملی ہے. یہ دونوں صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا آقا یہ ماجرا ہوا ہے. میرے آقا نے کہا وہ بلیع الارض ہے, زمین کا لقمہ ہے, زمین نے ان کو اپنی گود میں چھپایا ہوا ہے, اور یہ شہیدوں کی زندگی ہے. زمین تو زمین ہے, آسمان بھی خواہش کر رہا تھا کہ خبیب میرے پاس آ جائے. زمین چاہتی ہے میرے پاس آ جائے, آسمان چاہتا ہے کہ میرے پاس آ جائے. شہیدوں کی زندگی عام نہیں ہے میرے عزیز و حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن صرف شہیدوں کی جماعت ایسی ہوگی جس حال میں وہ آئیں گے ان کے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہوگا. جو شہید قیامت کے دن آئیں گے ان کے جسم پر خون کا فوارہ ہوگا, جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہوگا. لیکن حضور یہ بھی فرماتے ہیں دنیا کا خون ہے جو بدبو کرتا ہے, شہیدوں کا خون قیامت کے دن مشک و عنبر کی خوشبو پھیلا رہا ہوگا, مشک و عنبر کی خوشبوئیں دے رہا ہوگا. اور یہاں تک کہ وہ اتنی تیز جنت کے دروازے پر جائیں گے جتنی تیز کوئی نہیں. نبیوں کے بعد سب سے پہلے لوگ ان کو دیکھ کر پوچھیں گے یہ کون ہے جو جنت کے دروازے پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں میرے آقا فرشتے اعلان کریں گے یہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے وہ شہید ہیں جو یہاں دنیا میں مرے تھے تو ایک آن کے لیے اور اس کے بعد زندہ کر دیے گئے, اور ابھی تک ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ باتیں اس لیے مجھے بتانا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے شہادت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, وہ زمانے میں تھا. آج حیرت کی بات ہے ایک علاقے میں گیا تھا اور کان میں آ کر کے ٹرسٹی صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت تو شہادت کے بارے میں کچھ نہ بولے. ان کو ایسا لگا کہ ان کا بیٹا چلا جائے گا. ہم نے پورا بیان اسی پر کیا, کہا کہ یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے, اس سے کہاں تک بھاگو گے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت بیان کر رہے ہیں. ارے شہادت کیا آپ سمجھتے ہو, تم نکلو گے تو مل جائے گی. شہادت اللہ کی نعمت ہے, وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے. ہماری حیثیت کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے, کیا پتا کون سے ہاسپٹل کے بستر پر پاؤں رگڑ رگڑ کر کے مرو گے, کہاں جا کر مرو گے. ہم ہیں حضرت عمر فاروق دعا کرتے تھے امیر المومنین, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد نبیک, اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت دے دے اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا کر دے. آج لوگ یہ خالی سمجھتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بولنے کا مطلب ہے, اور سننا بھی نہیں چاہتے اور بولنا بھی نہیں چاہتے اس موضوع پر. ان کو لگتا ہے اس موضوع پر بتایا جائے تو ہمیں دنیا آتنکواد کہے گی, ٹیررسٹ کہے گی. اس موضوع پر کلام کرنے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا رکھیں گے. وہ جو سوچتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا. میرا یقین ہے میرا دین سچا ہے تو سر چڑھ کر کے بولیں گے. جب نبی پاک کی تعلیمات سچی ہے تو علل اعلان کہی جائیں گی, اس میں چھپانے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسلام کوئی مجرم قوم کا نام نہیں, مسلمان کسی مجرم قوم کا نام نہیں ہے. ہماری تاریخ گواہ ہے ہم نے ظلم کبھی کیا نہیں ہے, لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں ظالم کو اس کی کلائی پکڑنا بھی اسلام ہی سکھاتا ہے. ہم ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم کے خلاف بھی نہیں بولتے. ہم ظالم کے خلاف ہر زمانے میں بولتے رہیں گے. اللہ کریم ہمیں وہی زبان عطا کرے جو حق بولنے والی ہو, اور وہی کان عطا کرے جو حق سننے والے ہوں. اور اخیر میں یہی دعا کروں گا آج غزہ کے فلسطین کے ان بچوں کے لیے میرے عزیزوں دل کشادہ رکھو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہیں, اور ان کو تکلیف اتنی بھی نہیں ہوتی جتنا چونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف ہوئی ہے. وہ اللہ کی نعمتوں میں مزے سے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کے انعامات و اکرامات میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا امتحان لیا گیا, ان کی آزمائش ہوئی اور وہ اپنے امتحان میں کھڑے اترے تو رب تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بشارت دی. میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں, 8 دروازے ہیں, لیکن میرے آقا فرماتے شہید جنت کے جس دروازے سے چاہے اسے داخلہ مل سکتا ہے, وہ جہاں سے چاہے جنت میں جائے, رب کی جنت اس کے لیے کشادہ ہے. مولا کریم ہم سب کی زندگیوں کو ایمان و عمل کے ساتھ عطا فرمائے, ایمان پر موت عطا فرمائے. مولا ہم سب کو شہادت کا جذبہ عطا فرمائے, ہم سب کو شہید کی موت عطا فرمائے. مولا قدیر و جبار احسن الخالقین ان مظلوموں پر جو آج ظلم ہو رہا ہے تو غیب سے ان کی مدد نازل فرما. اے اللہ ان کے دشمنوں کو خائب و خاسر فرما دے, ان کے دشمنوں پر زمین کو تنگ فرما دے, ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے.
اے اللہ وہ جس طرح ایمان پر جمے ہوئے ہیں ان کے استقامت میں مزید طاقت عطا فرما. اے رب ذوالجلال ہم نے زندگیوں میں خوشیاں بہت دیکھی ہیں, ہماری خوشیاں ان بچوں میں تقسیم فرما دے, ان غریب مظلوموں میں ہماری خوشیاں بانٹ دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور کے نالین کے صدقے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.